السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج حدیث نمبر 18 آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے 40 احادیث کا ایک خوبصورت سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ گزارش ہے کہ اگر آپ اس نیکی میں شریک ہیں تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ احادیث سیکھیں، سنیں اور زندگی میں بہتر صورت عمل کی صورت قائم ہو۔ یوں دین صرف ہم تک محدود نہ رہے۔ ختم نبوت کے صدقے جو کام ہمارے ذمے ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم خود دین پر عمل کریں بلکہ دوسروں تک بھی دین پہنچائیں، اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارے لیے آسان بنا دیں اور ہم اس فریضے کو اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق، علیکم بالصدق۔ اگر وقف میں پڑھیں گے تو بالصدق پڑھیں گے، اگر اعراب کے ساتھ پڑھیں گے تو علیکم بالصدق۔ اس حدیث مبارکہ میں دو لفظ ہیں، علیکم اور بالصدق۔ علیکم میں علا بمانا پر، کم بمانا تمہارے اوپر، بالصدق میں صدق کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے سچائی۔ ترجمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سچائی لازم ہے، یعنی ہم نے سچا بننا ہے، معاشرے میں سچائی کو عام کرنا ہے، ہم نے جھوٹا نہیں بننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سچ بولتا ہے، سچ کرتا ہے، عمل بھی سچا، قول بھی سچا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں لکھ دیتے ہیں۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سچ بولنے والے کا انجام بتایا کہ بالآخر سچ بولنے والا صدیقین میں شمار ہوگا۔ اور صدیقین کہاں ہوں گے؟ صدیقین تو سب سے بڑا درجہ ہے نبیوں کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ صدیقین کو رکھیں گے۔ قرآن کریم میں بھی رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ شمولیت اختیار کر لو۔ اس آیت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم یہ کام کریں، دوسرا ہمیں اس کی بہتر عملی صورت بتائی گئی کہ اگر ہم سچ کو عام کرنا چاہتے ہیں، سچ بولنا چاہتے ہیں، سچائی کو لازم پکڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جھوٹ کی مجلسوں سے الگ ہونا پڑے گا، جھوٹوں سے الگ ہونا پڑے گا۔ جھوٹوں پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لعنت بیان کی۔ اگر ہم سچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو سچ عام ہوگا، اگر ہم جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر سچ کیسے عام ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ سب سے بڑے سچے تھے۔ قبل النبوہ بھی آپ کی جو صفت مشہور تھی، ایک سچائی اور دوسرا امانت داری۔ صادق اور امین یہ آپ کے وہ دو لقب تھے جن کے معترف آپ کے دشمن تھے، جن کا معترف ابو جہل تھا، ابو لہب تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آج ہم مسلمان کہلانے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے، ہمیں ہمارے اپنے مسلمان بھائی سچا نہیں کہتے، جبکہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور سنت کو اپنانے والے ہیں ان کی سچائی کے تو دشمن بھی معترف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بات سمجھائی۔ فرمایا، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم اپنے اوپر سچ کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا، پوچھا گیا آپ سے مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھیں کہ معاشرے میں جھوٹ کتنا عام ہو چکا ہے۔ جتنی جدت ہم میں آتی جا رہی ہے، جب سے موبائل معاشرے میں عام ہوا، جب سے وہ آلات جو ہماری زندگی کو ہم سمجھتے ہیں آسان کر رہے ہیں میڈیا کے، وہ عام ہوئے، تو ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی سطح پر بھی، بڑی بڑی سطح پر بھی کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ جھوٹ تو ہر مذہب میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں باعث نفرت رہا ہے، پھر ایک مسلمان جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں سچوں میں شامل ہونے کی، سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی آفات لسان میں سے ہے کہ زبان سچ نہ بولے، جھوٹ بولے، اور آفات لسان پر ہم پہلے بھی سن چکے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پر بھی آپ کو لنک دے دیا جائے گا۔ اگر آپ آفات لسان والی جو حدیث مبارکہ ہے اس کو سننا چاہیں گے تو اس کو سن سکیں گے۔ ایک مرتبہ پھر حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔